الله عهد إن شاء عذبه أو إن شاء أدخله الجنة رواہ ابو داود۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، پاکی، بزرگی، عظمت و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہر طرح کی استعانت چاہتے ہیں۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً اس ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن مقدس کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں جو سورہ مدثر کی آیات ہیں۔ آیت نمبر 40 سے 45 تک، اور ایک چھوٹی سی حدیث بھی پیش کی ہے جو ابو داؤد شریف کی ہے، حدیث نمبر 1420۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کامیاب کون، یعنی ہم کامیابی کس بنیاد پر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ اس سے پیشتر جمعہ آپ کے سامنے میں نے نماز کے تعلق سے باتیں عرض کی تھیں، اسی ضمن میں یہ بھی باتیں ہیں۔ تو دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، سبوں نے الگ الگ اپنا معیار بنایا ہے، جو جس لائن اور جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس نے اسی کو معیار سمجھا ہے۔ طالب علم کی کامیابی یہ ہے کہ وہ امتحان میں پاس ہو جائے، ڈاکٹر کی کامیابی یہ ہے کہ اس کا مطلب چلنے لگے، وکیل کی کامیابی یہ ہے کہ اس کی وکالت چمک جائے، استاد کی کامیابی یہ ہے کہ اس کی تعلیمات سے اس کے شاگرد مطمئن ہوں، تاجر کی کامیابی یہ ہے کہ اس کے کاروبار میں دن دنی رات چگنی ترقی کرتا جائے۔ اسی طرح صنعت کار کی کامیابی یہ ہے کہ اس کی مصنوعات کی مارکیٹ میں مانگ پیدا ہو جائے، اس کی بناوٹ کی، اس کی ایجاد کردہ چیزوں کی مارکیٹ میں مانگ پیدا ہو جائے۔ سیاستداں کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اسمبلی اور پارلیمنٹ کا ممبر بن جائے، اور ایم پی اور ایم ایل اے کی کامیابی یہ ہے کہ وہ کرسی وزارت تک پہنچ جائے۔ ڈگری یافتہ شخصوں کی کامیابی یہ ہے کہ اسے ملازمت مل جائے، اور ملازم کی کامیابی یہ ہے کہ اسے عہدہ اور منصب مل جائے۔ غرض یہ کہ ہر ایک کے اختیار کردہ طریقے کے اعتبار سے کامیابی کا معیار ہے، اور اسی ترقی مدارج پر طے کرتے جانا کامیابی کی دلیل اور اس کی علامت سمجھ رکھی ہے انہوں نے۔ اور اپنے حال پر رہ جانا یا الٹی چال چلنے لگنا یہ ناکامی اور نامرادی کی دلیل اور اس کی پہچان بن گئی ہے۔ تو دنیا میں کامیابی اور ناکامی کا یہ انداز، یہ معیار روزانہ بڑھتا اور استعمال کیا جاتا ہے،
اور اسی سے ہر ایک کے کامیاب ہونے اور ناکام ہونے کی پرکھ اور جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ لیکن آئیے ہم اس معیار پر گفتگو کریں جو زندگی کے تمام شعبہ ہے زندگی سے متعلق ہے، خواہ وہ طالب علم ہو یا استاذ، تاجر ہو یا ملازم، صاحب منصب ہو یا محکوم، ڈاکٹر ہو یا وکیل، سائنسداں ہو یا انجینئر، عالم ہو یا جاہل، امیر ہو یا غریب، شہری ہو یا دیہاتی، عورت ہو یا مرد، عام آدمی ہو یا خاص، ہر ایک کی کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے، ہر ایک کو جانچنے اور پرکھنے کا پیمانہ ہے، اور وہ ہے اخروی کامیابی۔ اس معیار پر جو اترا حقیقت میں وہی کامیاب ہوا، خواہ وہ دنیا میں کوئی پیسہ اختیار کیے ہوئے ہوں اور کسی خاندان اور برادری کا ہو، کسی ملک یا علاقہ یا بستی کا رہنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہارے اعمال کا تمہیں بروز قیامت پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پس جہنم سے جو شخص بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہوا۔ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے، اور لائن کو اپنانا وہ تو الگ میٹر ہے۔ اسی طرح وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگانی کے ساز و سامان کچھ نہیں ہے محض دھوکے کے پنجی کے، یعنی یہ دنیا کی زندگی کے جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں محض دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین خواتین، مؤذن روزانہ 5 دفعہ آواز لگاتا ہے، اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ جو اس آواز پر لبیک کہا، اس پکار کو ایکسپٹ کیا، اس پکار کو تسلیم کیا اور نماز کے لیے آگے بڑھا، مسجد کی طرف رخ کیا اور نماز کے لیے حاضر ہوا، تو اصل میں وہ کامیاب ہے۔ لیکن جو گھر میں بیٹھا رہ گیا، کھیت کھلیان میں رہ گیا، دکان اور مکان میں رہ گیا، دوستوں کے خوش گپوں میں لگا رہا، کرکٹ کی کمنٹری سنتا رہا، کھیل کود اور تفریح میں لگا رہا، کاروبار میں پھنسا رہا، کام دھندے میں لگا رہا، جنہوں نے نماز چھوڑی وہ ناکام ہے اور نامراد ہے۔ ایسے ہی شخصوں کے بارے میں آیا ہے کہ ایسے شخص جہنمی ہے، اور نماز پڑھنے والا، مسجد میں آنے والا کامیاب ہے، وہ جنت میں جانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی اور جہنمی کا نقشہ کھینچا قرآن مقدس کے اندر، اور فرمایا جب جنتی لوگوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جہنمیوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتی لوگ جنت میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے، ایسے وقت میں جنتی جہنمی سے سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون، جنتی لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے
اور وہ دوسرے لوگ کون ہوں گے؟ عن المجرمین، مجرمین لوگ مجرمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈھکیل دیا؟ جہنم میں تم کیسے چلے گئے؟ تم تو عالی خاندان کے مالک تھے، قاری صاحب کے بیٹے تھے، علامہ صاحب کے بیٹے تھے، اونچے خاندان کے مالک تھے، ارے جہنم میں کیسے چلے گئے؟ جواب ملے گا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے کہ ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مؤذن کی آواز سنتے تھے لیکن کان نہیں دھرتے، کیئرلیس تھا میں، آواز پر دھیان نہیں دیتا تھا، نماز کی طرف نہیں آتے، مصلیوں میں شامل نہیں ہو پائے۔ قالوا لم نک من المصلین، جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلا جرم۔ دوسرا جرم، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسرا جرم کہہ رہے ہیں کہ ہم محتاجوں کو، لاچاروں کو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، کھانا کھلانے میں رغبت نہیں رکھتے تھے، شوق نہیں رکھتے تھے، آج ہم جہنم میں اسی سبب کی بنیاد پر جل رہے ہیں۔ تیسرا جرم، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث و تکرار کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث و تکرار میں مشغول رہا کرتے تھے، مشغلہ کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی مشغلہ کرتے، یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی اور ہمیں یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ تو پتہ چلا کہ ایک نمازی جو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اللہ اللہ کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا تصور کر کے گھر سے مسجد کی طرف تشریف لاتا ہے، تو یہ ناکامی نہیں بلکہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی دلیل پیش کی سورہ مومنون کے اندر، شروع آیت سے لے کر 11 آیت تک، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کی، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جنہوں نے بیہودہ باتوں سے اعراض کیا، والذین هم للزکاة فاعلون، اور جنہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی، اپنی گاڑی کمائی سے زکوٰۃ نکال کر اپنے غریب بھائیوں میں تقسیم کر کے اپنی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کر لیا، والذین هم لفروجهم حافظون، اور جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا بھی جنت کی ضمانت ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر جن کی بیویاں ہوں یا لونڈیاں ہوں ان پر کوئی ملامت نہیں، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، پس اس کے سوا اگر کوئی دوسرا راستہ تلاش کرے، فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی امانتوں کی پاسداری کی اور اپنے وعدے کی حفاظت کی، والذین هم علی صلواتهم یحافظون،
اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی، الذین اولئک هم الوارثون، ایسے ہی لوگ وارث ہوں گے، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو کامیابی کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دی؟ وہ مومن کامیاب ہیں جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کی، جنہوں نے بیہودہ باتوں سے اعراض کیا، جنہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی، جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی، اور جنہوں نے اپنے وعدے اور امانت پر اٹل رہا، امانت میں خیانت نہیں کی، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ایسے لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور جب وہاں وہ داخل ہوں گے تو ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ دنیا میں اگر عیش و آرام کی کوئی جگہ کسی کو مل جائے تو وہاں سے تو اس کو نکلنا ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جگہ تیار کر رکھی ہے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہوگی، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ تو یہ کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہے دوستو۔ کامیاب وہ نہیں ہے جو کسی اقتدار کی کرسی پر متمکن ہو، کامیاب وہ نہیں ہے جو کسی بڑے کارخانہ یا فیکٹری کا مالک ہو، کامیاب وہ نہیں ہے جو اپنے تحریر و تقریر سے لوگوں کے دل موہ لیتا ہو، کامیاب وہ نہیں ہے جو ایک آواز پر ہزاروں کی بھیڑ اکٹھا کر لیتا ہو، کامیاب وہ نہیں ہے جو قائد قوم کہلاتا ہو، کامیاب وہ نہیں ہے جو سردار خاندان اور سردار محلہ کہلاتا ہو، کامیاب وہ نہیں ہے جو ہواؤں کی دوش پر اڑتا اور سینہ آب پر سفر کرتا ہو، کامیاب وہ نہیں ہے جو چاند پر کمندیں ڈالتا ہو اور مریخ تک اڑان بھرتا ہو، کامیاب وہ نہیں ہے جو اونچی اونچی بلڈنگیں تعمیر کرتا ہو، کامیاب وہ نہیں ہے جو عالی شان لباس پہنتے ہو، کامیاب وہ نہیں ہے جو عمدہ کھانا کھاتے ہو، کامیاب وہ نہیں ہے جو عالی شان بنگلے اور بلڈنگوں میں رہتے ہو، بلکہ کامیاب تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، کامیاب وہ ہے۔ اس کے بعد پھر اگر دنیاوی زندگی کے زینے بھی طے کرے کامیاب ہے، اور اس کے بعد لوگ جتنا ہی اسے کامیاب سمجھ لیں وہ ناکام ہے، نامراد ہے، خائب و خاسر ہے۔ اس لیے ہمیں کامیابی کی سند اگر چاہیے تو ہم پر لازم ہے کہ جب مؤذن اذان لگائے، اللہ اکبر کہے، تو ہمیں مسجد کی طرف قدم اٹھانا چاہیے تاکہ آنے والی زندگی میں ہم نجات پا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث آپ کے سامنے میں پیش کر دوں جو ابو داؤد کی حدیث پڑھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 صلوات کتبہن اللہ علی العباد، 5 نمازیں فرض کی ہیں، 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں۔ فمن جاء بہن لم یغیر منہن شیئا استخفافا بحقہن، جو شخص ان نمازوں کو اس طرح ادا کرے کہ ان میں سے کسی نماز کو ہلکا سمجھ کر ضائع نہ کرے، کان لہ عند اللہ عہد، تو اللہ تبارک و تعالی پر اس کی ذمہ داری ہے ان یدخلہ الجنہ، کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے،
وَمَن لَّمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللَّهِ عَهْدٌ، اور جو شخص ان نمازوں کو حفاظت نہ کرے، ہلکا سمجھے، حقیر جانے، اس کی پاسداری نہ کرے، فلیس لہ عند اللہ عہد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ان شاء عذبہ، چاہے تو اسے وہ عذاب دے، او ان شاء ادخلہ الجنہ، وہ چاہے تو اسے جنت میں داخل کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کی بات ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے نماز کی پاسداری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے. تو ہم پر لازم ہے کہ نماز کی حفاظت کریں. اگر ہمیں کامیابی چاہیے تب، آنے والی زندگی میں نجات چاہیے تب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو لوگ رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، وہ پاتے ہیں اپنی کتابوں میں، یجدونہ مکتوبا، وہ پاتے ہیں لکھا ہوا، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں کیا پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، اخلاق کریمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پاتے ہیں. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نیک باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں. ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزوں کو وہ حلال کہتے ہیں، یعنی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے اسے وہ حلال قرار دیتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندگی چیزوں کو وہ، ناپاک چیزوں کو وہ حرام ٹھہراتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ دور کرتے ہیں ان کا بوجھ اور ان کا طاق جو ان پر ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، پس وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور اس نور کی اتباع کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا ہے. اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں، ایسے ہی لوگ فلاح یاب ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ پیش کیے ہیں، اور تورات انجیل پڑھنے والے پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو، اور وہ کہتے ہیں جب ایمان لے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے حلال کیا ہے وہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال بتلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے ان ناپاک چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرام ٹھہراتے ہیں. تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی چیزوں پر ایمان رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کی گئی؟ قرآن مقدس کتاب، تو اس کی جو اتباع کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی گئی اس کی جو اتباع کرتے ہیں، ایسے لوگ کامیاب ہیں. ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو ہم میں سے پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار عالم جو ہم میں سے بیمار ہیں اس کی بیماری کو صحت یابی میں تبدیل فرما دے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى وأتم وأجل وأكبر.